پی ایس ایل کا سنسنی خیز آغاز، دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 1 رن سے شکست دے دی۔ سلطانز 176 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکے، آخری اوور میں 15 رنز نہ بنے۔ زمان خان نے لاہور قلندرز کو فتح دلا دی، آخری اوور میں 15 رنز نہ بننے دیے، 2 کھلاڑی رن آؤٹ، 1 LBW پر پویلین لوٹا۔ عمران خان کے دور حکومت میں پاک امریکہ تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کا مشن، امریکی محکمہ خارجہ کا وفد رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق کونسلر ڈیرک ٹولیٹ کی قیادت میں آنے والے وفد کے دورے کا مقصد عمران خان کے دور کے کشیدہ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے۔ وفد باہمی اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستانی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرے گا، سیکیورٹی اور موسمیاتی تبدیلی پر تعاون پر بات ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کرو، میں نے بتایا کہ بھارت امریکہ کا اتحادی ہے، وہ تو مذمت نہیں کر رہا، ہمیں بھی بھارت کی طرح نیوٹرل رہنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے خود ہی روس کی مذمت کر دی، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا، عوام کے لیے روس سے سستا تیل اور گندم لینا چاہتا تھا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے خارجہ پالیسی بنائیں تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ابھی ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 12 سے بڑھ کر 30% ہو گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت گرانے میں 5 آدمیوں کا ہاتھ تھا، جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور عمران خان ملوث تھے، عدالتیں سب کچھ مینج کر رہی تھیں، ثاقب نثار کی سرپرستی کے بغیر یہ کام پورا نہیں ہونا تھا، عمران خان کا لانگ مارچ آرمی چیف کا تقرر روکنے کے لیے تھا، مرضی کے الیکشن کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کب ہوں گے؟ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن حکام کی آج ملاقات ہوگی۔ گورنر بلیغ الرحمان نے الیکشن کمیشن کے وقت مانگنے پر اجلاس طلب کر لیا، چیف سیکرٹری اور IG پنجاب بھی شریک ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، الیکشن کمیشن حکام ملاقات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کے دور میں اداروں اور عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، تحریک انصاف کی غیر سنجیدہ سیاست سے جمہوریت کو نقصان ہوا، انتہا پسند سیاسی فیصلوں کے بعد PTA پارلیمان اور نظام کا حصہ نہیں، ملک اس وقت بھی امتحان سے گزر رہا ہے، امتحان میں فیل ہوئے تو عوام، ملک اور جمہوریت کو نقصان ہوگا، کوئی غیر جمہوری قدم لیا گیا تو خاموش نہیں رہیں گے، جہاں سے بھی لگا کہ آئین کو خطرہ ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں تماشے ہو رہے ہیں، آئین کہتا ہے 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں، اب سارے مل کر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرانے، ملک میں کوئی انسانی حقوق نہیں، طاقتور قبضہ مافیا بن کر بیٹھا ہے، چوری کرنے والوں کو NRO2 دے دیا گیا، پاکستان میں قانون صرف کمزور کے لیے ہے، بڑے چور آزاد اور چھوٹے سلاخوں کے پیچھے ہیں، جانور اور انسان میں بڑا فرق انصاف کا ہوتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج، آڈیو لیک کیس میں FIA نے شوکت ترین کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ FIR کے مطابق IMF پروگرام ناکام بنانے کے لیے شوکت ترین نے سابق صوبائی وزراء خزانہ کو کال دی، مبینہ آڈیو میں بدنیتی پر مبنی گفتگو کی گئی، شوکت ترین نے FIA کو تسلی بخش جواب نہیں دیا، ملزم شواہد چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فواز چودھری نے کہا کہ سب غدار ہیں تو پھر ریاست کے ساتھ کون ہے؟ میں غدار ہوں تو سارا جہلم غدار ہوا، شیخ رشید غدار ہیں تو سارا راولپنڈی غدار ہوا، IMF سے غلط معاہدے کو روکنا غداری یا بغاوت کیسے ہے؟ شوکت ترین جیسے قابل شخص پر بغاوت کا الزام مذائقہ خیز اور افسوسناک ہے، پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، شہباز اور بلاول کی وجہ سے ملک کو شرمندگی کا سامنا ہے۔ بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی ہوگی، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، اضافے کا اطلاق جنوری سے جون 2023 کے گیس کے بلوں پر ہوگا۔ ECC نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 40 ارب روپے کی گرانٹ منظور کر لی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوتا تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوتے، جو شہباز صاحب کے بھی وزیر خزانہ تھے، شہباز شریف کو کبھی مفتاح اسماعیل کے کام سے شکایت نہیں ہوئی، وزیر اعظم کی ثوابدید پر وزیر کام کرتا ہے، شہباز شریف نے فیصلہ کیا کہ اب اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوں گے۔
پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہم ساری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ بلاول بھٹو نے عمران خان سے بھی رابطہ کرنے کا اشارہ دے دیا، کہا ملک کو بدترین سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا ہے، سیاسی جماعتوں نے حالات بہتر نہ کیے تو بحران نہیں سنبھل سکے گا، ملک کی نظام اور جمہوریت آگے لے جانے کے لیے ایک ایجنڈے پر آنا ہوگا، پیپلز پارٹی رول آف گیم اور متفقہ قومی ایجنڈے کے لیے سب سے رابطے کے لیے تیار ہے، ان سے بھی بات کریں گے جن کو ہم پسند نہیں کرتے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے، عوامی نمائندوں سے نہیں، کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے پر تحقیقات کا حکم۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ قتل کا قبل از وقت کیس پر الزام عائد نہیں کر سکتے، پتہ کریں کہ رپورٹ پبلک کرنے کے پیچھے کون ملوث تھا، پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں، جے آئی ٹی نے دوسری پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی، سربراہ جے آئی ٹی نے کہا کہ کینیا میں کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بولے عدالت کے ساتھ کھیلنا کھیلیں، بار بار ایک ہی کہانی سنائی جا رہی ہے، کیا جے آئی ٹی کینیا اور یو اے تفریح کرنے گئی تھی، کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی اپنے احمقانہ اور مذائقہ خیز طرز عمل سے قوم کو مسلسل مایوس کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اقتدار واپس حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، خواہ اس کے لیے ملک لمبے عرصے کے لیے عدم استحکام کا شکار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ عمران خان کی جھوٹ کی سیاست دن بدن بے نقاب ہوتی جا رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا، اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری، بجلی بریک ڈاؤن سے متعلق پاور ڈویژن رپورٹ پیش کرے گی، توشہ خانہ پر بین الوزارتی کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی، اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، جنوبی پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم پر تبادلہ خیال، امیدوار فائنل کرنے پر مشاورت، عمران خان نے کہا کہ ملکی مسائل کا حل صاف شفاف انتخابات ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کا اقتدار میں آنا رول آف لا کی خلاف ورزی تھا، پی ٹی آئی کا دور حکومت رول آف لا نہیں رول آف جنگل تھا، ایک دن گالی اگلے دن معافی، عمران کی سیاست ہے، فورن ایجنٹ چور اور جھوٹے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس میں درست تحقیقات نہیں رہی، ارشد شریف کی بیوہ سمیہ ارشد نے کہا کہ دور دور تک انصاف نظر نہیں آ رہا، حکومت نہ ارشد کو تحفظ دے سکی نہ صحیح تحقیقات کر رہی ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد کو کس نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، ریاست تحفظ فراہم کرے تو لوگ سچ بات بتا سکیں گے۔ ارشد شریف قتل کیس میں 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مکمل، ذرائع کے مطابق خرم اور وقار کے مقامی عدالت سے اشتہاری ہونے کے وارنٹ حاصل کر لیے گئے، ایف آئی اے نے انٹرپول کو خط لکھ دیا، دونوں ملزمان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کس طرح۔ فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو مفت جہاز بھی بھجوا دیں تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے، مریم نواز کو وزیر اعظم اپنا جہاز بھی دے دیں تو اس سے بھی کچھ نہیں ہونا، نون لیگ کو مزید لوگ چھوڑیں گے، تحریک انصاف کے مقابلے میں نئی ذمہ دار اپوزیشن بنے گی، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو تو بھی مہنگائی، نہ ہو تو بھی مہنگائی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پارٹی میں نئی لیڈرشپ آئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اب نواز شریف کے ساتھیوں کا مثبت کردار ہو سکتا ہے، لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایسی تبدیلی آئی تو حصہ نہیں ہو سکتا، پروگرام پاور پالیٹکس میں مزید کہا نون لیگ کے روح رواں نواز شریف صدر شہباز شریف ہیں، اس صورت میں میرا الیکشن لڑنا موضوع ہے، مستقبل میں مریم نواز آئیں تو اس وقت فیصلہ کروں گا۔ ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے اموات 37,000 سے بڑھ گئیں، ترکیہ میں 31,000 سے زائد، شام میں 5,500 سے زائد افراد چل بسے، ترکیہ میں 80,000 سے زائد افراد زخمی، ترکیہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، ترکیہ میں 1700 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے سفارت خانے کا دورہ، زلزلے میں نقصانات پر افسوس کا اظہار، شہباز شریف نے کہا کہ مشکل گھڑی میں ترک بھائیوں کے ساتھ ہیں، گرم کپڑوں، کمبل سمیت دیگر ضروری سامان بھجوایا، زلزلہ متاثرین کی بحالی تک ترک بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔
عظیم کمپیئر، صداکار، ہدایت کار اور اداکار ضیاء محی الدین کراچی میں سپرد خاک۔ ضیاء محی الدین کا شو کئی برس تک پی ٹی وی پر چلا، انہیں لازوال فنی خدمات پر ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ضیاء محی الدین نے ہالی ووڈ سمیت کئی انٹرنیشنل پروجیکٹس پر کام کیا، اپنی آواز اور تلفظ کی وجہ سے اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آئین کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن 90 دن میں ہونا ہے، حکومت انتخابات کو آگے نہیں کر سکتی۔ آئین کہتا ہے کہ تمام حکومتی ادارے الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے، پیسے نہیں ہیں تو بندوبست کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن اپنے مسائل نہیں بتا سکتا، انہیں انتخابات کرانا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے پرویز خٹک کی ملاقات، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، آئین شکنی برداشت نہیں ہوگی۔ گورنر اور الیکشن کمیشن تاریخ کے معاملے پر فٹ بال کھیلنا بند کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن جب کہے گا انتخابات کرا دیں گے۔ صوبے میں صاف اور شفاف الیکشن کی ذمہ داری ملی ہے، الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، پوری کوشش ہے کہ عام آدمی کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نیوی کی امن مشقیں دیکھیں گے اور تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں گندم سمیت دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی کسی بھی قسم کی کمی نہیں، بنیادی اشیاء کی درآمد میں حائل رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جائے، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے دکاندار خبردار، مقررہ قیمت سے مہنگی اشیاء بیچنے پر جیل ہوگی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے واضح کر دیا، کہا کہ گراں فروشی پر 6 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اشیاء قبضے میں لے کر نیلامی کی جائے گی، جرمانہ ادا کرنے تک دکان سیل رہے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا زیر تعمیر دیامر بھاشا ڈیم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم قومی ترقی کے لیے اہم منصوبہ ہے، پروجیکٹ ایریا میں جامع اور مربوط سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، سیلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ڈونلڈ بلوم نے یو ایس ایڈ کے گودام میں امدادی سامان کا جائزہ بھی لیا۔ امریکی سفیر قائد اعظم ہاؤس بھی گئے، بانی پاکستان کے زیر استعمال اشیاء کا معائنہ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹی سوری نے کہا کہ بلاول بھٹو خدارہ کراچی پر توجہ دیں، کراچی ترقی کرے گا تو سندھ اور ملک ترقی کرے گا۔ کراچی کے 4 اسپتالوں کی حالت زار آصف زرداری کو سنائی، انہوں نے کہا کہ جسے پیسے دیتے ہیں وہ کھا جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹر 4 اسپتال کو ایسا بنائے جیسے اعلیٰ ہسپتال ہیں۔ حیدرآباد میں 18 فروری کو پیپلز پنک بس سروس شروع کی جائے گی، سندھ حکومت کا اعلان۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی میں پنک بس سروس کو بڑی پذیرائی ملی ہے، 20 فروری کو 3 نئے روٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، نمائش سے سی بی یو تک کی پنک بس سروس شروع کر رہے ہیں۔ وادی نیلم میں برف باری سے متعدد سڑکیں 2 ماہ سے بند، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ ناران، کاغان، شاران، سریپائے اور بابو سرپاس کی سڑکیں بھی بند۔ وادی لیپا میں برف باری اور گلیشیئر گرنے کے بعد بند راستے کھل نہ سکے۔ ورجن اٹلانٹک ایئر لائن کا پاکستان میں آپریشن معطل کرنے کا فیصلہ، ترجمان سول ایویشن کے مطابق ورجن اٹلانٹک نے آپریشن وجوہات کی بنا پر آپریشن معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایئر لائن موسم گرما شیڈیول کی منظوری کے لیے سول ایویشن سے رابطے میں ہے۔ ورجن اٹلانٹک لندن میں لاہور کے درمیان 1 مئی، اسلام آباد اور لندن کے درمیان 9 جولائی تک آپریشن جاری رکھے گا۔ امریکہ کی چین کی جانب سے اس کی فضائی حدود میں امریکی غباروں کی پرواز کے بیان کی تردید کر دی۔ قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ بیجنگ کا چین پر امریکی غباروں کی پرواز کا دعویٰ غلط ہے۔ چین بحریہ جنوبی چین کی وسیع رقبے پر دعویٰ کرتا ہے۔ یو این کنونشن آن دی لا آف سی چین کے ان دعووں کو تسلیم نہیں کرتا، غلط قرار دیا ہے۔ امریکہ کو ان حدود میں نیویگیشن آپریشن کرنے کی آزادی ہے۔
نیوزی لینڈ نے تباکن طوفان نے تباہی مچا دی، درخت اور بجلی کے پول گر گئے، لینڈ سلائیڈنگ سے گھروں اور سڑکوں کو نقصان، نظام زندگی مفلوج، اسکول بند، ایمرجنسی نافذ۔ نیو یارک میں ڈرائیور نے ٹرک راہگیر پر چڑھا دیا، 8 افراد زخمی ہو گئے، ڈرائیور گرفتار۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس کی اہلیہ کوئین کنسورٹ کمیلا پارکر کورونا میں مبتلا، ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو قرنطینہ کر لیا۔ پاکستان سپر لیگ کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز تعینات، وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر محبت کا جزیرہ برائے فروخت، کروشیا میں واقع دل نما جزیرے کے ایک حصے کی قیمت 3 ارب 47 کروڑ روپے لگائی گئی ہے۔ مہمان نوازی پختون کی شان، حجرے پاسداری کی پہچان، معدوم ہوتی حجرے کی روایت کے علاقوں میں اب بھی برقرار، گپ شپ کرنی ہو یا مسائل کا حل ڈھونڈنا ہو، سب حجروں میں ہوتا ہے۔ قدیم ستار کا سریلا ساز بھی حجروں میں گونجتا رہتا ہے۔